بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قبر کے چند احوال بتانے جا رہے ہیں۔ قبر سفر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کامیاب اور کامران رہا اور عذاب قبر سے محفوظ رہا تو وہ آنے والے تمام منازل اچھے طریقے سے اور آرام سے طے کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب مومن بندے عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے قبر کے احوال میں سے چند احوال جانتے ہیں۔ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس سے اول تو اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے۔ ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد اس کے اول دوزخ کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ، حق تعالی شانہ نے تجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دی۔ اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا۔ تو دنیا میں آخرت کا یقین رکھنے والا تھا اور اس پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ نہایت گھبراہٹ اور خوفزدہ ہو کر بیٹھتا ہے اور اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں وہاں ہے دکھائی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے تمہارے برے اعمال نے ہٹا دیا۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ تو دنیا میں شک ہی میں رہا، اسی پر مرا اور اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن تو مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، یہ تو راحت پانے والا ہوا۔ اور فاجر آدمی جب مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شہروں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے کہ اس کی نحوست سے سب کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تو اللہ کرے کہ ہم نیک اور صالح ہو کر زندہ رہیں اور اسی حالت پر زندگی گزاریں، اور جب ہم مرنے لگے تو ایسا ہو کہ ہم راحت پانے والے ہوں، ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے راحت پانے والے ہوں گے اور ہمارے برے اعمال اور نحوستوں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ ہمیں نیک اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔